الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں استقبال ہے. دعوت کے بہت سارے طریقے ہیں. ان سارے طریقوں میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے زبان میں لٹریچر دے دیں. لٹریچر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور یہ اتنا آسان معاملہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کر سکتا ہے. یہاں تک کہ جو کم پڑھا لکھا ہے وہ بھی کسی تک لٹریچر پہنچا سکتا ہے. اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ لٹریچر دے دیتے ہیں تو عجیب طرح سے اس کا اثر اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ اسے وہ تنہائی میں پڑھے گا، اکیلے میں پڑھے گا تو بات دل تک پہنچے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ لٹریچر دے رہے ہوں تو وہاں پر ایک ضروری کام نہ بھولیں، وہ یہ کہ آپ بتا دیں کہ یہ جو گفٹ ہے یہ دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے افضل گفٹ ہے. اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ رب العالمین کو ہدایت دینی مقصود ہو تو ضرور اسے ہدایت ملے گی انشاءاللہ. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صرف کتاب پڑھ کر کے اسلام قبول کیا. ہمارے ایک نئی مسلم ہیں احمد لوسیو، وہ کرسچن تھے. ایک عربی ساتھی نے انہیں آئی پی سی سے کچھ کتابیں لا کر کے ان کو دیں تاکہ ان کا وہ مطالعہ کریں. اس نے کہا کہ نہیں، میں کرسچن ہوں، آخر میں کیوں اسلام کے بارے میں پڑھوں. کتابیں ان کے حوالے کر دی. اس کے دوست نے پیار سے، محبت سے پھر لے جا کر کے اسے دیا، کہا کہ تم پڑھ کر کے دیکھو. لیکن دوبارہ بھی اس نے کہا کہ نہیں پڑھنا چاہتا میں. چنانچہ اس کے حوالے کر دیا. تیسری مرتبہ بھی اس کا دوست آیا اور اسے پیار سے کہا کہ دیکھو احمد، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسلام کا اسٹڈی کرو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کرو. چنانچہ اس نے اپنے پاس ہی وہ کتابیں رہنے دیں. ایک دن کی بات ہے، چھٹی میں تھا لوسیو. اس کو خیال آیا کہ دیکھیں کہ آخر کیا چیز ہے اس کے اندر. چنانچہ اس نے ایک کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا. جب پڑھا تو اسے میسج بہت ہی اچھا لگا. دوسری کتاب اٹھائی، اسے بھی پڑھ گیا، یہاں تک کہ اس دعوتی پیکیج کو ختم کر دیا اور اپنے دوست سے جا کر کے کہتا ہے کہ میں اور بھی اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کے دوست نے اور بھی بہت ساری کتابیں لا کر کے دیں. اس طرح جب وہ مطمئن ہو گیا تو ہمارے پاس آیا اور اس نے اسلام قبول کی. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا شمار آئی پی سی کے 9 مسلموں میں سے اچھے 9 مسلم میں ہوتا تھا. انہوں نے حج اور عمرہ بھی کیا اور ابھی وہ گوا جا چکے ہیں، وہیں پر اپنی فیملی کے ساتھ میں وہ رہتے ہیں. ہم لٹریچر کی بات اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ عام طور پر غیر مسلموں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں نگیٹو سوچ ہوتی ہے، لیکن جب ان کو کتاب ملے گی تو وہ سوچیں گے کہ اسلام ویسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے تھے، بلکہ اسلام تو ایک الگ ہی دھرم ہے، یہ تو ہماری میراث ہے. محترم ناظرین، ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. محترم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرتے ہیں
جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایک انسان گنگا سے زمزم تک کیسے پہنچتا ہے۔ یو پی کے مشہور شہر بلیریا گنج میں بانکے رام کے نام سے ایک آدمی پیدا ہوتا ہے۔ کالج لائف میں تھا تو اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ کالج سے جب لوٹ رہا تھا تو بیچ راستے میں ایک مسلمان نے اسے اسلام کے تعارف پر مبنی ایک کتاب دی۔ گھر لے کر گیا، اس کا مطالعہ شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو کتاب بہت اچھی لگی۔ پھر اس نے دوسری کتابیں بھی حاصل کی، تیسری کتابیں بھی حاصل کی، یہاں تک کہ اسلام سے بالکل مطمئن ہو گیا۔ جس کالج میں پڑھتا تھا اسی کالج کے پروفیسر کے گھر گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد گھر کے لوگوں نے جب مخالفت کی تو مدراس کے ایک معروف ادارہ جامعہ دارالسلام عمر آباد گئے، وہاں پر انہوں نے فضیلت کیا۔ پھر مدینہ یونیورسٹی گئے، وہاں پر انہوں نے 4 سالہ کورس کیا۔ پھر اس کے بعد القریٰ یونیورسٹی گئے، وہاں پر انہوں نے ایم اے کیا۔ اس کے بعد ازہر یونیورسٹی جا کر کے وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ پی ایچ ڈی جب کر چکے تو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے ذمہ داروں نے ان کو لیکچرر کے طور پر مدینہ یونیورسٹی میں بلا لیا۔ وہاں پر لیکچرر کا کام کرتے رہے اور بعد میں وہ حدیث فیکلٹی کے ڈین بھی بنائے گئے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی جو پہلے بانکے رام تھے، عالم اسلام میں مشہور اور معروف انسان ہیں۔ ان کا فن حدیث ہے جس میں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، درجنوں کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں۔ میں نے خود مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں اپنے بڑے بڑے پروفیسرز کو ان کا حوالہ دیتے ہوئے سنا کہ ہمارے استاذ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی ایسا کہتے ہیں، ہمارے استاذ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کی یہ رائے ہے۔ حقیقت میں ان کی درجنوں کتابیں چھپ چکی ہیں، جن میں سے ایک معروف کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی کی 9 جلدوں میں شرح ہے، اور ابھی وہ ریٹائر کر چکے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے وہ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے قرآن انسائکلوپیڈیا تیار کیا، ہندی زبان میں وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے، اور عربی زبان میں صحیح احادیث کا انسائکلوپیڈیا وہ تیار کر رہے تھے۔ الحمدللہ وہ کتاب بھی تیار ہو گئی، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، 20 جلدوں میں ہے، 14,000 صفحات پر مشتمل ہے، اور 14 سال لگے ہیں اسے تیار کرنے میں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ایک آدمی جس نے ان کو معمولی ایک کتاب دیا تھا، اس کتاب کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معمولی ایک کتاب انہوں نے حاصل کیا، اس کتاب کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن تک ہم معمولی کتاب پہنچا کر کے ان کے اسلام کا ہم اعلان کرا سکتے ہیں اور ان کی اسلام میں ہم سبب بن سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے حلقہ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔